ہمارا مذہب ٹکا ہے اسی بات کے اوپر، ظلم کو عدل سے، فساد کو احسان سے، بھوک کو سیری سے، غربت کو امیری سے، پریشانی کو سکون میں بدلیں گے، زمین عدل و انصاف کا نمونہ بن جائے گی۔ میں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ جو مہدی ہے وہ فاطمہ کا بچہ ہے، جو مہدی ہے وہ حسین کا بیٹا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے خیر ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اعلان بھی کیا ہے، ہم نے کتابیں میں لکھی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ایک بات کہوں گا برا نہ مانیے گا، میں بھی انہی ماننے والوں میں سے ایک تھا۔ اگر میں کافر ظاہر نہ کرتا تو آپ مہدویت کا اقرار نہ کرتے۔ آئیے مہدویت کا اقرار کر لیجئے، اسلام کو بھی فائدہ ہو جائے، مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد باؤ نے۔ بس عزیزو 3 باتیں اور کر دو، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد باؤ نے۔ بعض وقت کچھ لوگ طنز کرتے ہیں ہمارے اوپر، کہتے ہیں صاحب وہ زندہ ہیں۔ تو بزرگوں کے بقول کہ جس کا گھر شیشے کا ہوتا ہے اسے پتھر نہیں ماننا چاہیے کسی کے اوپر۔ ہم تو 1200 سال کی بات کر رہے ہیں، قرآن میں 2000 سال سے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ جو 2000 سال سے زندہ رہ سکتا ہے وہ 1200 سال تک بھی لوگوں کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اچھا زندگی کی کوئی قانون تو نہیں، قاعدہ تو نہیں ہے کہ صاحب صحت مند ہے اس لیے جی رہے ہیں؟ صحت مند آدمی مرتا ہے، ورزشکار ہے، کھلاڑی ہے، اسپورٹ مین ہے جو زندہ ہے وہ بھی مر جاتا ہے، دبلا آدمی جو جیتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، موٹا آدمی جیتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ تو زندگی کا کوئی قانون نہیں، ایک ہی قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو خدا زندہ رکھتا ہے وہ، جس کو خدا زندہ 2 سال پہلے آپ کے درمیان تھا اور آج بھی ہوں تو اس نے زندہ رکھا تو ہوں۔ تو خدا جس کو چاہتا ہے زندہ، تو اب ایک مؤدبانہ گفتگو، پوری دنیا میں چور زندہ ہے، بدماش زندہ ہے، قاتل زندہ ہے، فساد زندہ ہے، عزیز و ہم زندہ ہے، آپ زندہ ہے، جو سب زندہ رہ سکتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں زندہ رہے گا جس کا سجدہ بندگی کی آبرو و عزت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ خط لکھتے ہیں، آپ خط لکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خط وہی لکھتا ہے جس کا کوئی ہوتا ہے، خط وہی لکھتا ہے، خط یا میسج میں کوئی فرق نہیں ہے، خط وہی لکھتا ہے جس کا کوئی ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس موجود ہے لہذا ہم لکھتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ شعور آ جائے گا کہ ہیں تو آپ بھی لکھنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ خط لکھتے ہیں، جواب بھی آتا ہے۔ اب یہ بھی بچپنا سوال، بھائی ایک بار جواب نہیں ہوا دوبارہ نہیں لکھیں گے، جواب آتا ہے اس کا مطلب ہم خط لکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صاحب خط لکھنے کے 2-3 طریقے، ایک طریقہ یہ خیریت لینے والا خط، آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، تو ہم تو یہ والا خط امام کو لکھتے نہیں، اس لیے کہ امام کی خیریت کے لیے خط سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج نکل رہا ہے یعنی وہ خیریت سے ہے، چاند نکل رہا ہے یعنی وہ خیریت سے ہے، نظام قائم ہے یعنی وہ خیریت سے ہے، اس لیے کہ وہ خیریت نہیں تو کوئی خیریت نہیں۔ اس لیے کہ ان کے دادا نے فرمایا لولا الحجت لخسفت الارض، جب تک زمین باقی ہے صاحب زمین باقی ہے، جب تک زمین باقی ہے زمان باقی ہے، جب تک زمان باقی ہے صاحب زمان باقی ہے۔ تو جواب آتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خیریت والا خط ہم لکھتے نہیں، ہم ان کو امام مانتے ہیں جو ہماری خیریت بتانے سے پہلے ہماری خیریت ہمیں ہدیہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ امام کیا جو دیوار کے پیچھے نہ دیکھ سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
تو اب جواب، ہاں جواب آتا ہے، بہت ظاہر سی بات ہے کہ ایک جواب ہوتا ہے السلام علیکم، آپ بھی، ہاں میں خیریت سے ٹھیک ہوں۔ ایک یہ آپ نے لکھا کہ قبلہ فلاں دوا یا فلاں نسخہ آپ کے ملک میں ملتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ملتا ہے، کیا کریں؟ میں نے کیا کیا، خریدا، خریدنے کے بعد اس کو کوریئر کر دیا ہے، کسی ذریعے سے بھیج دیا، تو آپ کے پاس آ گیا نا۔ تو ایک جواب کا طریقہ ہے السلام علیکم سلام، ایک جواب کا ہے آپ نے حاجت مانگی، ہم نے جو حاجت پہنچا دی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم عریضوں کی صورت میں تمنا لکھتے ہیں، وہ مرادوں کی صورت میں حاجت بھیجتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔